السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ روئے زمین پر جب انسان کا وجود نہ تھا تو تب جنات کا راج ہوا کرتا تھا۔ اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کر رہے تھے، تب اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے تمام جنوں، جان لو تم سب رات تک محدود ہو جاؤ، چونکہ میں انسان کا پتلا بنانے والا ہوں۔ ان میں ایک بندہ رب العالمین کا بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کی عبادت دنیا کے چپے چپے پر گواہ بن چکی تھی۔ اس نے ایک رب کائنات سے دعا کی، یا اللہ، مجھے جنات میں سے وہ مرتبہ عطا کر جو نہ میرے بعد کسی کو اور نہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم پر بلایا۔ وہاں پر اس کو بلا کر فرشتوں کا سردار مقرر ہوا۔ 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ مقربین کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ مقربین ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ نے پتلا بنانا تھا تو اس سے پہلے جنات کو محدود کرنا تھا، تو اس کام کی ڈیوٹی عزازیل کے ذمے لگائی کہ جاؤ روئے زمین پر موجود جنات کو محدود کر دو، یہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے۔ تو اس نے کئی ہزار فرشتوں کی فوج ساتھ لی اور زمین پر جنات کے ساتھ جنگ کرنے لگا۔ تو جب فرشتوں پر جنات حاوی ہو رہے تھے تو حکم ہوا کہ جاؤ جنت میں سے پانی کے پہاڑ اٹھا لاؤ اور ان جنات کے اوپر پھینکو۔ تو جب ایسا کیا گیا تو جنات کمزور پڑنے لگے اور چلا اٹھے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے رب کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ اور اس طرح جب جنات کو محدود کیا گیا تو جنات نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا وقت ختم اور انسانوں کا شروع ہو گیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے ایک الارم مقرر کیا جس کی پہلی بانگ دینے سے تمام جنات کو پیغام مل جاتا ہے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اور انسانوں کا شروع ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، وہ الارم مرغا ہی ہے جو آج کل ہر گھر میں پایا جاتا ہے، جس کو گاؤں میں بڑے شوق سے رکھا جاتا ہے اور ہم اس کو اپنی خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ پتلا آدم علیہ السلام کا بن ہی رہا تھا کہ عزازیل آسمان پر ایک آیت مبارکہ لکھی دیکھتا ہے، بویت یدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو عزازیل 2000 سال تک روتا رہا، اے میرے پروردگار، کون تیرا اتنا نافرمان ہوگا جو اتنی بڑی نافرمانی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس مردود کو جلد ہی دیکھ لے گا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پتلا تکمیل کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں کو بلایا، حکم دیا اس کو سجدہ کرو۔ سبھی نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے انکار کر دیا، کہا میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا پتلا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے میرا حکم ٹھکرا کر خود کے حصے میں ساری زندگی کے لیے ذلت و رسوائی مول لے لی ہے اور قیامت تک میری لعنتوں کا مستحق ٹھہرا۔ نکل جا اے مردود میری بارگاہ سے۔ اور جانے سے پہلے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے پروردگار، میں نے تیری اتنی سالوں عبادت کی، کیا مجھے تو اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ کیا مانگتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک زندگی بخش دے تاکہ میں تیری راہ پر چلنے والوں کو بہکا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نیک اور برگزیدہ بندے ہوں گے وہ تیری راہ کبھی نہیں چاہیں گے، اور وہ گناہ کر کے مجھ سے جتنی بار توبہ کریں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے میں ان کے جسموں کو جہنم کی آگ سے بھر دوں گا۔ ابلیس اس کے بعد روئے زمین پر آیا اور جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ 4 قبیلوں نے ابلیس کے دست پر بیعت کر لی، اور 2 قبیلے ایسے ہیں جنہوں نے اس کی راہ پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ جس طرح ایک انسان کا قبیلہ ہوتا ہے ایسے ہی ایک جن کا بھی قبیلہ ہوتا ہے۔ ذات پات، رنگ، نسل سب کچھ ہوتا ہے۔ ان میں بھی 2 طرح کا طبقہ ہوتا ہے، امیر، غریب، ان پڑھ، پڑھے لکھے، مسلمان، غیر مسلم، اور تو اور کئی نیکوکار اور بدبخت۔ ان میں قد و قامت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ہماری طرح ہی رہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ ایک ضروری بات، جو جانوروں کا گوبر اور ہڈیاں ہوتی ہیں ان پر ان کی خوراک موجود ہوتی ہے، اور یہ کہ جتنا ایک انسان جن سے ڈرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایک جن بھی انسان سے ڈرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک جن ایک انسان سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ آپ اگر یہ بات نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ ایک جن اس لیے انسان سے ڈرتا ہے کیونکہ انسان جنوں کو اپنی قید میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔